نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کے آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر پیالہ پایا گیا تو بنیامین کو وہاں چھوڑنا پڑ گیا۔ تو اس وقت ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ایک ہی گھر کے اندر ابھی ہے، چھوٹا جس کے ساتھ والد کو محبت ہے، آپ ایسا کر لیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ہم 10 جنے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک لے لو اور ان کو چھوڑ دیجئے ورنہ والد صاحب بہت پریشان ہو جائیں گے اور بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، جس کے سامان میں چوری پکڑی جائے اس کو چھوڑ کر میں دوسروں کو اپنے پاس رکھ لوں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی، ایسا ہرگز میں کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب وہ بہت منت سماجت کی لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا، وہ مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ گئے۔ تو ان میں سے جو بڑے نے جملے کہے تھے کہ تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور اب میں تو اپنے والد کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا اور اب میں جاؤں گا تو اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ اور جا کے کہنا کیا کہنا، وہ اس کا آج کی آیتوں میں تذکرہ ہے کہ تم چلے جاؤ اپنے والد کے پاس اور ان سے جا کے یہ تذکرہ کر لینا کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور اس بات کے اوپر ہم جتنا جانتے ہیں، دیکھا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھا، ورنہ ہمیں غیب کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ نہیں تھا، لیکن کیفیت یہی تھی کہ ان کے سامان ہی سے پیالہ نکلا تھا جس کے بارے میں وہ تلاش کر رہے تھے اور ہمیں نہ اس کے غیب کا علم تھا نہ کچھ کہ اس طرح کی حرکت کرے گا، اب ہم کیا کریں، ہمارے بس سے تو باہر تھا، بس ان کی چوری پکڑی گئی، اس لیے اس کو روک دیا گیا۔ مزید بھائی نے کہا کہ آپ جا کے کہنا کہ اگر آپ کو ہماری باتوں کے اوپر یقین نہ ہو تو جس بستی کے اندر ہم ٹھہرے تھے اس بستی والوں سے بھی تحقیق آپ کروا سکتے ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی تھی یا ہم نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، آپ نمائندے بھیجیے، پیغام بھیجیے، وہاں بستی والوں سے بھی پتہ کر لیں کہ اس کے سامان سے ہی چوری پکڑی گئی تھی، پیالہ پکڑا گیا تھا۔ اور اگر یہ بات بھی نہ مانے تو پھر ایسا کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو قافلہ آیا تھا، جو اناج لینے گیا تھا، اس قافلے والوں سے ہی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ان کے سامان میں یہ کیفیت ہو گئی تھی، اس لیے یہ پکڑے گئے اور ہم واپس آ گئے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ تمام باتیں جا کے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کرنا، اور سارے بھائی وہاں پہنچے اور اپنے بھائی کا تذکرہ یہ ساری کیفیت بیان کر دی۔ بیان کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا جو اس سے پہلے کہا تھا، جو شروع کی صورت کے اندر گزرا کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینکا اور کنویں میں پھینک کر قمیص اتار کر اس کے اوپر خون مل کر لائے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھلا کر کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے، آج بھی، اور اس دن تو سچے تھے، جھوٹے تھے وہ لوگ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی، آج تو وہ سچے تھے، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ تمہارے جانوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔
اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ جھوٹ بول لے اس کے بعد جتنے بھی چاہے سچ بولتا رہے تو اس کی جھوٹی کی طرف نسبت ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تھا، وہ جھوٹ تو اسی وقت پکڑا گیا تھا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص دیکھی تھی اس کے اوپر خون تو رگا ہوا تھا لیکن بھیڑیے کے پھاڑنے کے نشانات نہیں تھے۔ تو اسی وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنے ہی نفسوں کے معاملے کے اندر گھڑ لیا ہے، تمہارے جانوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، ورنہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور بھیڑیا کھائے اور قمیص پھٹی ہوئی بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میں صبر ہی کرتا ہوں، صبر ہی بہترین چیز ہے، اور میں مزید کیا کر سکتا ہوں؟ قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کو میرے پاس، سب کو میرے پاس لے کر آ جائے، بے شک وہ اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب جمع اس لیے لائے کہ بڑا بیٹا بھی وہاں رک گیا، بنیامین بھی وہاں رک گیا، اور یوسف علیہ السلام تو پہلے سے ہی نہیں تھے، اب 3 ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے 40 سال کے قریب ہونے والے تھے، اس وقت بھی امید تھی کہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام کو میرے پاس لائے، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب جو دیکھا تھا اس کی ظاہر تو ہونا ہی تھا، جس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ 11 بیٹے آپ کو سجدہ کریں گے، تعظیمی سجدہ، اور سورج اور چاند سجدہ کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ وہ وقت آنا ہے، وہ کب آئے گا وہ اللہ رب العزت ہی جانتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے چہرہ پھیرا اور پھر فرمایا کہ ہائے افسوس یوسف پر، اور یوسف پر افسوس کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اور اسی غم میں وہ گھٹتے ہی چلے جا رہے تھے کہ جس طرح کے سانس روکے، انسان بار بار سانس لیتا ہے، جلدی سانس لینے کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی یہی کیفیت ہو گئی تھی، آنکھیں بھی سفید ہو گئی تھی اور غم کی وجہ سے گھٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو کچھ وقت تک غم رہتا ہے، پھر اس کا غم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اغوا ہو جائے، گرفتار ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کا غم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور اس کا غم ہمیشہ ہی رہا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی کہ بچہ گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، اس کے غم کے اندر پریشان رہا کرتے تھے۔ 40 سال ہو گئے لیکن ابھی تک پریشان۔ ارجعوا الی ابیکم، بڑے بیٹے نے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، پس ان سے جا کے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، نہیں ہم گواہی دیتے مگر یہ کہ جو ہم نے دیکھا جانا، اور غیب کی باتوں کا ہم جاننے والے نہیں، غیب کی باتوں کے نگہبان نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور سوال کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے معاملے کو گھڑ لیا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس صبر ہی بہترین چیز ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کو میرے پاس لائے تمام کو، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بیٹوں سے پیٹ پھیری، وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور فرمایا کہ ہائے افسوس، عَلَى يُوسُفَ، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے رو رو کر سفید ہو گئی تھی، مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔